مکہ کی تاریخ میں ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب ظلم نے اپنا آخری نقاب پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قریش کے تمام قبیلوں کے نوجوان ننگی تلواریں لیے اس گھر کے باہر جمع تھے جہاں دنیا کا سب سے مقدس انسان ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کا مقصد نعوذ باللہ نبوت کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دینا۔ لیکن اس خطرناک منظر کے درمیان گھر کے اندر کی فضا کچھ اور ہی تھی۔ باہر موت کا رقص تھا اور اندر ایک ایسی تسلیم و رضا کی داستان لکھی جا رہی تھی جو قیامت تک کے لیے شجاعت کا نیا معیار بننے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل چکا تھا۔ مدینہ ان کا منتظر تھا، لیکن ایک عظیم ذمہ داری باقی تھی۔ وہ دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ پورے عرب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صادق اور امین نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی، اپنے رازدان حضرت علی آرے کو بلایا۔ تصور کیجئے اس لمحے کا جب موت دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے اس بستر پر سو جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ لو، تمہیں دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کل صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ کیا علی رضی اللہ نے سوال کیا؟ کیا ان کے دل میں کوئی خوف آیا؟ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی رضی اللہ کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انہوں نے صرف یہ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے یہاں سونے سے آپ کی جان سلامت رہے گی؟ جب جواب ہاں میں ملا تو علی رضی اللہ نے اس موت کے بستر کو جنت کی سیج سمجھ کر قبول کر لیا۔ باہر کھڑے قاتل سمجھ رہے تھے کہ بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ صرف اس لیے رکے تھے کہ صبح ہو اور وہ پورے شہر کے سامنے حملہ کریں۔ لیکن اس چادر کے اندر علی ابن ابی طالب رضی اللہ سو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ کو ایسی پرسکون نیند اپنی زندگی میں پھر کبھی نہیں آئی، کیونکہ آج ان کی نیند کا ہر لمحہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزر رہا تھا۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ ایمان کی وہ انتہا تھی جہاں موت ایک حسین خواب بن جاتی ہے۔ علی رضی اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ وفاداری کسے کہتے ہیں۔ جب دشمن نے صبح بیداری کے بعد چادر اٹھائی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے اور بستر پر اللہ کا شیر کھڑا تھا۔ دشمن غصے میں پاگل ہو رہے تھے، لیکن علی رضی اللہ کا جذبہ دیکھیے۔ جس شہر میں ان کے قتل کا منصوبہ بنا ہو، اسی شہر کی گلیوں میں علی رضی اللہ نکل پڑے۔ ایک دشمن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کی امانت ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو تمہارا مال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ جب سب امانتیں واپس ہو گئیں تو علی رضی اللہ نے مدینہ کا راستہ لیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، سینکڑوں میلوں کا سفر، اکیلا مسافر، دشمن کا پہرا اور جلتی ہوئی ریت۔ روایت ہے کہ علی رضی اللہ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، خون نکل رہا تھا، مگر دل میں ایک ہی تڑپ تھی، جلد سے جلد اس ہستی کے دیدار کی جس کے لیے انہوں نے موت کو گلے لگایا تھا۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علی رضی اللہ کے پاؤں کے زخموں پر لعاب لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ لمحہ علی رضی اللہ کی تمام تھکاوٹ کو دھو گیا۔ مکہ کا دکھ پیچھے چھوٹ گیا تھا، لیکن اب ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اب صرف عبادت نہیں کرنی تھی، بلکہ اپنے وجود کی حفاظت کے لیے تلوار بھی اٹھانی تھی۔ علی رضی اللہ، جو مکہ میں صبر کی دیوار تھے، اب مدینہ میں جلال خدا بننے والے تھے۔ بدر کا میدان سجنے والا تھا، قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس بچے کو انہوں نے مکہ میں اکیلا دیکھا تھا، وہ اب ایک ایسا پرعزم جوان بن چکا ہے جس کی تلوار ذوالفقار دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کے غرور کو مٹی میں ملانے والی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام علی جیسی قربانیوں سے پھیلا۔ وہ علی جس نے موت کے بستر پر سونا سیکھا، اب موت کے میدان میں اترنے والا ہے۔ بدر کا میدان منتظر ہے، اسلام کا پہلا بڑا مقابلہ ہونے کو ہے۔ لیکن کیا علی رضی اللہ کی یہ شجاعت
सिर्फ बद्र तक महदूद रहेगी, या आगे चलकर वो खैबर की ऐसी दास्तान लिखेंगे जिसकी गूंज आज भी तारीख के पन्नों में सुनाई देती है।